فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرتے کرتے میں مقام قطبیت کو پہنچ گیا. بولیں بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام قطبیت کو پہنچ گیا. مدرسوں میں بچے داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے کوئی بچہ عالم دین بن جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے کوئی بچہ مفتی صاحب بن جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی محدث بن جاتا ہے، کوئی مفسر بن جاتا ہے. مگر کبھی آپ نے یہ سنا کہ پڑھتے پڑھتے فلاں صاحب مقام قطبیت کو پہنچ گئے؟ مقام قطبیت ولایت کی ایک منزل ہے، ایک مقام ہے، ایک منصب ہے. وارہ بڑا پیر سرکار کی عظمت کو سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ ارے وہ اور ہوں گے جو پڑھتے پڑھتے حافظ بنتے ہوں گے، پڑھتے پڑھتے عالم بنتے ہوں گے، پڑھتے پڑھتے مفتی بنتے ہوں گے، پڑھتے پڑھتے مفسر بنتے ہوں گے، پڑھتے پڑھتے محدث بنتے ہوں گے. میں عبد القادر پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت کو پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام قطبیت کو پہنچ گیا. میں نے کہا اے غوث اعظم، ابھی آپ کو پڑھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، آپ کے درس و تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی آپ کا کورس مکمل ہو رہا ہے، ابھی پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے. جب پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت کو پہنچ گئے تو جس دن آپ کا کورس کمپلیٹ ہوا ہوگا، اس دن کس مقام پر پہنچے ہوگے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بہت اچھا بھی سبحان کوئی اللہ اندازہ نہیں لگا سکتا. سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے زمانے نے کہا کہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم ہیں، مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں. عزیزان گرامی وقار، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی شان سب سے زیادہ بلند ہے. اللہ ہی کی شان سب سے زیادہ بلند ہے. سب سے زیادہ شان کس کی بلند ہے؟ اللہ کی شان بلند ہے. آپ نے سمندر کی روانی کو، موجوں کی طغیانی کو دیکھا تو کبھی کبھی ہم لوگ ایسی عجیب و غریب چیز، کوئی اہم چیز جب دیکھتے ہیں تو دل سے آواز نکلتی ہے بے شک کہ اللہ کی شان کتنی بلند ہے، بے شک کتنی بلند ہے میرے رب کی شان. سمندر کی طغیانی کو دیکھا تو ہم نے کہا اللہ کی شان کتنی بلند ہے. پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا تو دل سے آواز نکلی میرے مولا کی شان کتنی بلند ہے. اسی طرح دوستو چاند کی چاندنی کو دیکھا تو ہم نے کہا میرے معبود کی شان کتنی بلند ہے. سورج کی تجلی کو دیکھا تو ہم نے کہا میرے مولا کی شان کتنی بلند ہے. رب کی شان ذرا دیکھیں. اس زمین سے آسمان کی بلندی کی طرف دیکھیں. تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ چاند چل رہا ہے. 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر زمین سے یہ چاند اونچائی کے اعتبار سے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر. اس کو جب ہم نے دیکھا تو دل سے آواز نکلی کہ یہ میرے معبود کی اچھی تحقیق ہے، کیسی شان ہے. وہ میرا رب کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے کہ اتنی بلندی پر یہ چاند کو چلا رہا ہے. میرے معبود کی شان بہت بلند ہے. بے شک. اس کے آگے جب ہم نے اور دیکھا تقریباً 6 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر 6 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر
ایک سیارہ ہے حضرت، ایک سیارہ ہے جس کو انگریزی میں پلینٹ سے کہتے ہیں، اور اس سیارے کو اس کا نام جو ہے وہ عربی میں تو عطارد ہے، انگریزی میں مرکری وغیرہ کہتے ہیں۔ تقریباً 6 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ تیر رہا ہے، یوں چل رہا ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے اس کو دیکھا تو دل سے آواز نکلی کہ میرے معبود کی شان کتنی بلند۔ اس کے اوپر جب ہم نے دیکھا ایک سیارہ ہے، ایک پلینٹ سے ہے جس کو زہرہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریباً 11 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب اس کی چال کو دیکھا تو دل سے آواز نکلی میرے خدا کی شان کتنی بلند ہے۔ اس کے اوپر جب دیکھا تو یہ سورج چل رہا ہے جو تقریباً 15 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ چل رہا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، ہمیں اپنے خدا کی شان سن رہے ہو، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ یہ سورج ہے وہ اس طرح تیر رہا ہے تقریباً 15 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر زمین سے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی فاصلے پر نہیں رہتا، یہ گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی کبھی سال میں 50 لاکھ کلومیٹر نیچے آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے اوپر ایک سیارہ دیکھا جس کو مریخ کہتے ہیں، تقریباً 22 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ چل رہا ہے، 22 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر چل رہا ہے۔ اب یہ کتنے بڑے ہیں، ان کا وزن کتنا ہے، اگر اس کو سمجھاؤ تو پھر کافی وقت لگے گا۔ میں سورج کی لمبائی چوڑائی بتاتا ہوں جو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے۔ میرے رضا نے فرمایا کہ 13 لاکھ زمینیں ہو تب جا کر کے سورج کے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ، 13 لاکھ زمینیں ہو، 13 لاکھ زمینیں ہو تب جا کے سورج بنے گا۔ ہمیں 1-2 زمین نہیں، 4 10 20 50 زمین نہیں، 1000 2000 زمین نہیں، 13 لاکھ زمین کی بات ہو رہی ہے۔ 13 لاکھ زمینیں ہو تب جا کے سورج بنے گا۔ یہ سورج کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا، وہ میرا رب چلا رہا ہے، میرے رب کی شان کتنی بلند ہے، سبحان اللہ، میرا رب چلا رہا ہے، میرے خدا کی شان کتنی بلند ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سیارہ میں نے اور دیکھا تقریباً 77 کروڑ کلومیٹر جس کو مشتری کہتے ہیں۔ یہ مشتری ہے جو سورج سے اوپر ہے، مریخ سے اوپر ہے، سبحان اللہ، 77 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس کو دیکھا تو دل سے آواز نکلی میرے مولا کی شان کتنی بلند، سبحان اللہ۔ اس کے آگے ایک اور سیارہ ہمیں جس کو زحل کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے تو جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ اس سیارے کا نام زحل، تقریباً 143 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ چل رہا ہے۔ زحل، اس کے اوپر ایک اور سیارہ جس کو نیپچون کہتے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں نیپچون سیارہ آ جائے گا۔ نیپچون سیارہ تقریباً 187 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر چل رہا ہے۔ 187 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر چل رہا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور سیارہ ہے، سبحان اللہ، اس کو ہم نے دیکھا جو تقریباً 450 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر چل رہا ہے۔ اس سیارے کا نام ہے یورینس۔ اب اس کے آگے دوستو یہ ستاروں کو آپ دیکھتے ہو، یہ ستارے نہیں ہیں، یہ الگ شے ہے۔ ستارے الگ شے ہیں، سیارے اور ہیں، ستارے اور ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمانوں میں ستاروں کے برجے ہیں۔ اب یہ برجے کتنے ہیں؟ جس میں سے 12 برجے مشہور ہیں، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو، یہ ستارے جو نظر آ رہے ہیں یہ اربوں کھربوں کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اس کے اوپر ایک فلک
अफलाक है जो कई अरब करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। बताने का मकसद ये है कि जब इन सैयारों को हमने देखा तो कह दिया कि मेरे खुदा की शान बहुत बुलंद है। इन सितारों को जब हमने देखा तो कह दिया मेरे मौला की शान बहुत बुलंद है। आसमान की बुलंदी को हमने देखा तो कह दिया कि मेरे खुदा की शान बहुत बुलंद है। मगर इसी आसमान के नीचे, इन्हीं सैयारों के नीचे, इन्हीं चांद और सूरज से नीचे, इसी धरती के ऊपर एक ऐसी पाकीज़ा जमात आई है, एक ऐसे नफूसे कुदसिया लोगों की आमद हुई है, ऐसे पाकीज़ा लोगों के आने का सिलसिला हुआ है जिन्हें हम अंबिया की जमात कहते हैं, जिन्हें हम मुरसलीन की जमात कहते हैं। उसी अंबिया की जमात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उसी अंबिया की जमात में हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उसी अंबिया की जमात में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उसी अंबिया की जमात में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, उसी अंबिया की जमात में हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, उसी अंबिया की जमात में हजरत ईसा रूहुल्लाह आए। मगर याद रखना, ये सब कुछ जो हमने देखा तो हमने कहा ये मेरे मौला की शान है, ये मेरे माबूद की शान है, मगर ये मेरे खुदा की शान है। मगर ये अंबियाए कराम की जमात जो आई है, जब इनको देखा तो हमने कहा कि ये तो कायनात में सबसे अफजल तरीन जमात है, सबसे फजीलत वाली जमात है, ये सबसे आला जमात है, ये सबसे बढ़कर जमात है। कायनात में हर मखलूक से अफजल ये अंबियाए कराम की जमात है। तो हमने कहा ये सब अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। मगर जब नबियों की जमात में रसूलुल्लाह को देखा तो आशिक का दिल बोल पड़ा कि मेरे आका अल्लाह की सबसे बड़ी शान है, मुस्तफा अल्लाह की सबसे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना मेराजुल क़ादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह। और इस बात को मैं नहीं कहता बल्कि मेरे इमाम ने समझाया, फरमाते गए आशिकों अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है कि इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता कि इन्हें ईमान ये कहता कि मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलिल्लाहिल मसलुल आला। सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान सबसे ज्यादा बुलंद, और अल्लाह की सबसे ज्यादा शान है क्या तो कह लेने दिया जाए, अल्लाह की सबसे ज्यादा जो बुलंद शान है वो कोई और नहीं, वो ज़ाते मुस्तफा है, वो शान मुस्तफा है, वो मकान मुस्तफा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। मगर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छी गुफ्तगू, वाह वाह। अंबियाए कराम अल्लाह की शान है, बेशक। हमारे हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी शान, अल्लाह की सबसे बड़ी शान। मगर यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी शान, जितने भी औलियाए किराम हैं उम्मते मुहम्मदिया में, सुभान अल्लाह, ये सब रसूलुल्लाह की शान है। बोले झूम के बोले सुभान अल्लाह। जितने भी वली अल्लाह हैं ये सब हमारे आका की शान है, और हमारे आका अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान है, सरकार साबिर पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान है, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया मुस्तफ़ा करीम की शान है, महबूबे इलाही मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान है। जितने वली हैं ये सब रसूलुल्लाह की शान है। मगर इन्हीं औलियाए किराम में एक ऐसी हस्ती है जिसे गौसे आज़म कहते हैं, पीराने पीर कहते हैं, मुश्किल कुशा कहते हैं, गौसे आज़म कहते हैं कि सरकार बड़े पीर गौसे आज़म रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शान है। सुभान अल्लाह, बोले झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी शान, सरकार की सबसे बड़ी शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान इकराम, बस आखिरी मिसाल सुन वाह कि सरकार बड़े पीर गौसे आज़म हमारे हुजूर की सबसे बड़ी शान कैसे है, इस पर सुभान अल्लाह, हमारे हुजूर की सबसे बड़ी शान कैसे है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों,
میں اس دنیا کی بات کرتا ہوں، اس دنیا کی نہیں، اس دنیا کی جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روحوں کی دنیا کی بات کرتا ہوں۔ عالم ارواح میں پروردگار عالم نے انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو جمع فرمایا، سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا۔ پھر میرے رب نے فرمایا اے نبیوں کی روحوں سنو میری بات غور سے، اگر تمہیں نبی بنا کر میں دنیا میں بھیجوں، آپ دنیا میں جائیں اور آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر میرا محبوب آ جائے تمہارے سامنے، میرا حبیب آ جائے تمہارے سامنے، تو کیا میرے حبیب پر ایمان لاؤ گے؟ میرے حبیب کی مدد کرو گے؟ اچھا اسی بات کو قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، من الشاہدین۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا اے آدم بتاؤ، آپ دنیا میں جاؤ گے اور میرا محبوب آپ کے سامنے آ جائے تو کیا میرے محبوب کی مدد کرو گی؟ اے موسیٰ آپ بتاؤ، اے عیسیٰ تم بتاؤ، اے داؤد و زکریا آپ لوگ بتاؤ۔ اس عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے جہاں پر خطاب فرمانے والا رب العزت اپنی شان کے مطابق انبیاء کرام کے سامنے خطاب فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام رب کی باتوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ موضوع ہے مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ موضوع ہے شان مصطفیٰ، موضوع ہے رفعت مصطفیٰ، موضوع ہے منزلت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں جب نبیوں کی جماعت نے شان مصطفیٰ کو دیکھا، مقام مصطفیٰ کو دیکھا، رفعت مصطفیٰ کو دیکھا، منصب مصطفیٰ کو دیکھا، وقار مصطفیٰ کو دیکھا، حشمت مصطفیٰ کو دیکھا، شان مصطفیٰ کو دیکھا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے، جتنے رسول تھے، شان مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، شان مصطفیٰ کے سامنے اپنی اپنی گردنوں کو جھکایا اور کہا اقررنا، اے مولا ہم تیری باتوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ پھر آپس میں گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارا گواہ ہو جاتا ہوں۔ یاد رکھنا وہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، شان مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، مقام مصطفیٰ کو دیکھ کر، شان مصطفیٰ کو دیکھ کر ہر نبی خاموش ہے، ہر رسول کی زبانیں بند ہیں، مقام مصطفیٰ کو دیکھ کر ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی اپنی گویا کی گردنوں کو جھکا دیا، مگر اسی آسمان کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر، بغداد کی سرزمین پر جب شان غوث اعظم کی بات آئی، مقام غوث اعظم کی بات آئی، رفعت غوث اعظم کی بات آئی، منزلت غوث اعظم کی بات آئی، تو پوری دنیا کے ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور برجستہ فرمایا اے غوث اعظم جب آپ کے طلبے کا کوئی جواب نہیں تو آپ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ اسی بات کی ترجمانی بریلی کے کلندر نے کیا ہے کہ کیا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آگے وہ کہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی شان بہت بلند ہے، بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے مولا کی سب سے بڑی شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر ولی، ہر کتب، ہر ابدال ہے، مگر حضور کی سب سے بڑی شان جو ہے وہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سرکار بڑے پیر غوث اعظم ہمارے آقا کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی شان۔ میرے دوست اور بزرگوں، بس 2 منٹ پیا تقریر سن لیں۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم جامع منصور بغداد شریف میں کسی مسجد کا نام ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم اسی مسجد میں رات کی تاریکیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم کے معمولات آپ جانتے ہی ہیں کہ ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں کہ ایسا کہ وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے، 40 سال تک ایسے ہی کیا، ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم تقریباً 15 سال تک ایک رات میں مکمل قرآن پاک بھی تلاوت فرماتے تھے، کمپلیٹ تلاوت کرتے تھے۔ مگر ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہمیں ہفتے میں بھی قرآن نہیں کھولتے، مہینے میں بھی قرآن نہیں کھولتے، سال بھر میں بھی نہیں کھولتا۔ وہ رمضان شریف جب آئے گا تو پھر لوگ بتائیں گے 1 قرآن ختم کر لیا، 5 قرآن ختم ہو گیا، آدھا کھا رہا ہے، آدھا پڑھ رہا ہے، بڑھائی بڑھاوا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اس میں دیکھا دیکھی میں رگڑ دیتے ہیں، کچھ حروف ادا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اے لوگوں، عبادت کرو، عبادت کرو۔ غوث اعظم کی یہ عادت کریمہ جو ہے نا، اس کو اپناؤ، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، بے شک انقلاب آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک رات میں پورا کمپلیٹ قرآن نہ ختم کرو، ہم لوگ ختم بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ غوث اعظم تھے، وہ رسول اللہ کے لاڈلے تھے، سبحان اللہ۔ امام حسن و حسین کے آنکھوں کے تارے تھے، ان کی شان بلند ہے۔ ہم لوگ غوث اعظم نہیں بن پائیں گے، مگر کم سے کم میرے بھائی صبح اٹھ کر فجر کے بعد سورہ یاسین تو پڑھ سکتے ہو نا، بے شک سورہ ملک شریف پڑھ سکتے ہو نا، سورہ رحمان تو پڑھ سکتے ہو نا، سورہ واقعہ تو پڑھ سکتے ہو نا، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ حضور نے فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے اسے، سبحان اللہ، سوائے موت کے۔ سورہ واقعہ پڑھا کرو، حضور نے فرمایا سورہ واقعہ تلاوت کرو گے محتاجی نہیں آئے گی۔ میرے حضور نے فرمایا سورہ ملک پڑھا کرو، تمہاری قبر میں روشنی ہوگی، روشنی۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین پڑھا کرو، حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری امت کا ہر فرد سورہ یاسین تلاوت کرے، سورہ یاسین پڑھ کے تلاوت کر کے جو دعائیں مانگو گے قبول ہوں گی۔ پڑھا کرو، یہ سورہ پڑھا کرو، سورہ واقعہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، گھر میں شیطانی اثر نہیں ہوگا، شریر جنات ہوں گے تو بھاگ جائیں گے۔ عزیزان اکرامی وقار، سرکار بڑے پیر غوث اعظم المختصر یہ کہ جامع منصور میں نماز ادا کرتے ہیں۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، اچانک آپ کے مسلح پر ماشاءاللہ آپ کے مسلح پر ایسا خوفناک سانپ ظاہر ہوا، ایسا خوفناک سانپ، اور منہ پھاڑ کے غوث اعظم کی طرف دیکھ رہا ہے، گویا کہ وہ غوث اعظم کو ڈسنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے۔ مگر قربان جائیے سرکار بڑے پیر غوث اعظم کے شان و شوکت پر، آپ اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں، آپ کے پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئے۔ آپ کی حیبت کو سلام، آپ کی شجاعت کو سلام، آپ کی بہادری کو سلام۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم پورے اطمینان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو تو مغرب کی نماز میں جب ایک مچھر یوں ڈستا ہے تو شبہ ہو جاتا ہے آیت پڑھنے میں، اس کے آگے ہے کیا؟ وہ غوث اعظم ہے، سانپ سامنے ہے، غوث اعظم پورے خشوع اور خضوع، اطمینان و سکون کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب سجدے میں جانا ہوا تو آپ نے ایک ہاتھ سے فوراً یوں جھٹکا دیا اور وہ پھر دور جا کے گیا، یعنی عمل قلیل عمل کثیر نہیں ہو پائے۔ اب یہ قلیل کثیر یہ سمجھاؤں گا تو پھر بہت ٹائم ہوگا، مفتی صاحب سے سمجھیے گا۔ تو
یوں سمجھیے کہ یوں اٹھائے فوراً پھینک دیا، زیادہ دیر نہیں ہے، اور اتنی گنجائش ہے نماز کی حالت میں۔ عزیزان گرامی، اب وہ سانپ جا کے ادھر گرا، غوث اعظم نے اپنی نماز کو مکمل کیا، پھر وہ غائب بھی ہو گیا سانپ۔ اب دوسری رات ہے، سرکار بڑے پیر غوث اعظم ہیں، اللہ، پھر اسی مسجد میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ عشاء کی نماز کا ٹائم نہیں تھا، عشاء تو آپ پڑھ چکے تھے پہلے ہی، یہ آپ کا وہ نفلی عبادت والا معاملہ تھا۔ پھر جامع مسجد میں تشریف لے گئے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے نا تو فوراً اندر ہی ایک شخص تھا، وہ فوراً آپ کے قدموں پر آیا، گر گئے، کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا گستاخ ہوں آپ کا، مجھے معاف کر دیں۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم نے فرمایا کہ کیا گستاخی کیا ہے تم نے، کیا غلطی ہوئی، کون ہو تم؟ کہا حضور بس پہلے توبہ کرائیں، اپنا سچا غلام بنائیں، سبحان اللہ، سچا وفادار بنائیں۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم نے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ کلمہ پڑھ کے سچا پکا مسلمان بنا، غوث اعظم کا وفادار بن گیا۔ اب سرکار بڑے پیر غوث اعظم بتا تو ہے کون، معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ سے کیا چھپانا، وہ کل رات جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کے مصلی پر کوئی بھیانک سانپ ظاہر ہوا تھا، آیا تھا سانپ؟ غوث اعظم نے فرمایا ہاں آیا تو تھا، مگر الحمدللہ میری نماز مکمل ہوئی، میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں، یہ سانپ کیڑے مکوڑے یہ گوجر بچھو میرا کیا بگاڑ۔ تو اس شخص نے کیا کہا کہ حضور اس طرح میں نے بے شمار ولیوں کو ڈرایا ہے، بے شمار ولیوں کو ڈرایا، اور جب وہ خوف میں آئے تو ان کی عبادت میں جنازہ نکل گیا۔ ارے خدا بندے قدوس سے جو ان کا ایک رشتہ محبت قائم تھا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، جو ولایت کے مقام پر پہنچے تھے ولایت سلب کر لی گئی، ولایت چھین لی گئی۔ مگر حضور میں نے آپ کو دیکھا کہ یقیناً آپ کسی سے نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، بے شک بے شک، مجھ کو بچانے والا میرا رب ہے، میرا معبود ہے جو مجھے بچا رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور جو سانپ آپ کے مصلی پر آیا تھا نا ڈرانے کے لیے، وہ سانپ کوئی اور نہیں تھا، وہ سانپ میں ہی تھا، وہ سانپ میں ہی تھا، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات ہوں، میں جنات ہوں، حضور مجھے معاف فرما دی۔ دیکھا آپ نے غوث اعظم کی شان، معلوم یہ ہوا کہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم صرف انسانوں کے غوث نہیں ہیں، اسی لیے تو آپ کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، غوث الثقلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے پیر سرکار جہاں انسانوں کے غوث ہیں وہیں پر جناتوں کے بھی غوث ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم صرف انسانوں کے پیر نہیں، جناتوں کے پیر نہیں، بلکہ بڑے پیر سرکار غوث اعظم فرشتوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے پیر ہیں۔ بہت سارے فرشتوں کو آپ نے مرید فرمایا ہے، بہت سارے فرشتوں کو مرید فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھیں اور سچی محبت کریں۔ غوث اعظم دیکھیے کیسے ساری رات عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، مجاہدات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اے لوگوں، ہم لوگ بھی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ غوث اعظم کے غلام نہیں ہیں، یقیناً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کاش کہ ہم لوگ غوث اعظم کا طریقہ بھی اپنا لیتے تو بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ نمازوں کے پابند ہو جاتے، قرآن پڑھنے والے ہو جاتے، گناہوں سے بچ جاتے، حرام خوری سے بچ جاتے، تو پھر کیا پوچھنا، زندگی میں انقلاب آ جاتا، ہم دنیا میں بھی کامیاب رہتے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے عملی جامہ پہنا لیا تو اپنے آپ کو، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو میرے دوست اور بزرگوں پھر کیا پوچھنا۔ غوث اعظم فرمائیں گے فرشتوں چھوڑو، یہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا غلام ہے، ہمارا شہدائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی شان بہت بلند گئی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔
اللہ کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان سرکار بڑے پیر غوث اعظم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا غلام مصطفیٰ بنائے، اللہ ہم سب کو غوث اعظم کا سچا وفادار بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے حاجی صاحب قبلہ کے ایمان میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ان کے پورے گھر والوں کے، پورے بچوں کے، پوری فیملی کے ایمان میں، عمل میں، عمر میں، اور سب کی صحت میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکت سے غوث اعظم کے وسیلے سے حاجی صاحب کو، پوری فیملی کو، پورے گھر والوں کو، سامعین جتنے کے مولا ہر حوادث زمانہ سے محفوظ و معمول فرما، اور سب کے سروں پر غوث اعظم کا فیضان کرم جاری اور ساری فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔